از رخطا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو آموختا شیریں سخنی را. ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ایک اور 11 کا آپ ایک اسپیشل شو دیکھ رہے ہیں جس میں ہم بات کر رہے ہیں شب بارات پر. آپ بھی شو میں شامل ہو سکتے ہیں. شو کا آخری حصہ ہے تو پلیز کوئی بھی سوال آپ کا شب بارات یا شعبان سے ریلیٹڈ ہے تو ضرور کال کیجیے. نمبر ہے 021322708616 تک لائنز ہیں. اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ڈیفینیٹلی یہ سوال ہوگا مولانا صاحب کہ الگ الگ رائے ہیں نظر و نیاز کے بارے میں لوگوں کی. کہیں حلوہ بنایا جاتا ہے, کچھ لوگ نہیں بھی نظر و نیاز کرتے, تو اس بارے میں کیا احکامات کیا ہیں؟ میں ایک اصولی بات عرض کر دیتا ہوں. جی. یہ حلوہ بنانا یا پکوڑے پکانا ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. اصولی بات یہ ہے کہ قرآن کریم سے نظر نیاز کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف اور توصیف اور تحسین فرمائی ہے کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا, ہماری مغفرت فرما دے, وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ, اور ان بھائیوں کی مغفرت کر دے جو ہم سے ایمان میں پہلے گزر چکے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی مرحومین. تو اس آیت کریمہ میں مغفرت اپنے لیے مانگنا اور اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے, توصیف فرما رہا ہے. تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ مغفرت کی دعا کرنا, اپنے مرحومین کے لیے بخشش کی دعا مانگنا یہ اللہ کو پسند ہے اور یہی ایصال ثواب ہے. دوسری بات کہ حلوہ پکا لیا, ایک جوڑا کپڑا رکھ دیا, یہاں بھی حلوہ موجود ہے. ہاں یہاں بھی حلوہ موجود ہے, اس کے اوپر بھی فاتحہ پڑھ دیتے ہیں. یہ تو آپ یہ تو کھا چکے ہیں. خیر, ہم اس کے لیے تو کہتے ہیں کھانا نہیں, آپ دیگچی سے نکالیں. یہ بھی ایک عوامی رائے ہے کہ جناب آپ پہلے کھا نہیں سکتے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نے کھا لیا تو اس میں کوئی ایسا کوئی اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ مسئلہ نہیں. ورنہ کہتے ہیں آپ نکال لیں پہلے, اس کے بعد اس میں سے کسی اور کا حصہ جائے گا. یہ عوامی ایک رائے ہے, عوامی قول ہے, عوامی باتیں ہیں, لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ نے اگر اس میں سے کھا لیا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایصال ثواب جو ہے, آپ نے مطلب مثال کے طور پر بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کھانا سامنے رکھ کر کے آپ جو قرآن پڑھتے ہیں اس کا کیا ثبوت ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب ہم کھانا سامنے رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں, ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے بعد کھانا شروع کرتے ہیں. تو جب کھانے کے سامنے رکھ کر کے ہم نے ایک آیت پڑھی, ایک آیت پڑھنا ثابت ہے, تو 10 آیتیں پڑھنا بھی ثابت ہے, 50 آیتیں پڑھنا بھی ثابت ہے. یا تو منع ہوتا تو پھر ایک آیت پڑھنا بھی منع ہوتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کھانا سامنے رکھ کر کے ایصال ثواب کے لیے بھی دعا کی اور کھانے میں برکت کے لیے بھی دعا کی ہے. ترمذی, ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ اور بخاری کی بے شمار حدیث اس کے اوپر دلیل ہے. اچھا مولانا صاحب, بہت چھوٹی سی عقل سے میں ایک سوال پوچھتی ہوں. آپ نے بھی ذکر کیا, مجھ جیسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو نہیں اس بارے میں معلوم. آپ نے کہا کہ دعا پڑھتے ہیں, جو ہم اعوذ باللہ یا بسم اللہ پڑھتے ہیں, وہ آپ نے کہا ایک آیت, اس کے بعد آپ اور آیتیں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو وہ تو ہمیں ہر ایک جو کام ہے, ہر کام سے پہلے حکم دیا گیا ہے کہ آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں تاکہ اس کام میں برکت ہو, ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے. تو کیا اس میں نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ اعتراض یہ ہے کہ کھانا سامنے رکھ کر قرآن کی آیتیں پڑھنا کیا یہ جائز ہے؟ یہ ایک اعتراض ہے. عام لوگ کہتے ہیں نا بھائی تم لوگ جو ایصال ثواب کرتے ہو, کھانا تم نے سامنے رکھا, اس کے بعد قرآن شریف کی آیتیں پڑھتے ہو, یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں اس کے جواب میں کہ کھانا سامنے رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک آیت پڑھتے ہیں ہم لوگ, وہ جائز ہے. جب وہ ایک آیت پڑھنا جائز ہے تو یہ ساری کی ساری آیتیں پڑھنا بھی جائز ہے, یہ بتانا چاہ رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ نظر نیاز کے حوالے سے کہ جب حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص ایصال ثواب کرتا ہے, کھانا پکاتا ہے, کپڑے بناتا ہے اور اللہ اور اس کے اوپر فاتحہ پڑھ دیتا ہے کہ میرے مرحومین کو پہنچ جائے, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین اس کو ایک بہت بڑے طباخ یعنی تھال میں رکھتے ہیں, سجاتے ہیں اور فرشتوں کی ایک فوج کے ساتھ اس صاحب قبر کے پاس جاتے ہیں جس کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے. اس سے کہتے ہیں اے گہری قبر کے سونے والے اٹھو, دیکھو تمہارے گھر والوں نے تمہارے لیے کیا بھیجا ہے. جب وہ اٹھتا ہے تو اس کو وہ تمام چیزیں تحائف یعنی جو ثواب ہم نے پہنچایا ہوا ہوتا ہے وہ دیتا ہے, اس کا عذاب دور کیا جاتا ہے, اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے, دیگر انعامات عطا کیے جاتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے ارد گرد کے قبر والے ہیں جن کو ایصال ثواب نہیں پہنچ رہا ہوتا, وہ شکایتاً کہتے ہیں کہ یار ہمیں بھی کچھ دے دو, تو وہ اپنے حصے میں سے ان کو بھی عطا کرتا ہے. یہ حدیث پاک کا ترجمہ میں عرض کروں, کافی طویل حدیث ہے. اسے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے طبرانی شریف کے اندر نقل فرمایا, بہت معروف اور مستند حدیث ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ
جن کے گھر والے ایصال ثواب نہیں بھیجتے تو وہ مردہ جو ہے مرحوم وہ اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہے، اے اللہ جیسے انہوں نے مجھے بلا دیا، ایصال ثواب نہیں بھیج رہے، تو بھی ان کو بلا دے۔ اور جن کے گھر والے ایصال ثواب کرتے ہیں، تحفے بھیجتے رہتے ہیں، تو وہ قبر والا کہتا ہے اے رب کائنات جیسے میرے گھر والوں نے مجھے یاد رکھا اور اس تنہائی کے عالم میں میری انسیت کے لیے یہ ثواب بھیجا ہے، اے رب کائنات ان کی مشکلوں کو دور کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کیا کرو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی پہلی زوجہ ہیں، جب آپ کا وصال ہو گیا تو وصال کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام ثابت ہے کہ آپ فروٹ، کپڑے اور کھانا یہ خیرات کیا کرتے تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو مطلب بہت سارے دلائل ہیں نظر نیاز کے حوالے سے۔ صحیح سے۔ اچھا میرے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں اور یہ بہت لمبی گفتگو ہے، میں صرف یہ جاننا چاہوں گی میں آپ سے مدنی صاحب کہ آپ جاتے جاتے کون سے ایسے جو ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں جو ہم پہ فرض ہے، اس کے علاوہ کون سے ایسے وظائف ہیں، کون سے ایسے نوافل ہیں جو آپ اس رات پہ، اور کیا طریقہ ہونا چاہیے توبہ کرنے کا؟ جی میں آپ کو عرض کر دوں کہ بعد نماز عصر 40 مرتبہ لا حول ولا، یعنی 14 شعبان کو بعد نماز عصر 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھیں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک۔ فرمایا گیا کہ جو اس طرح کرے گا اللہ تعالیٰ 40 سال کے گناہ اس کے معاف فرمائے گا۔ 14 شعبان کو روزہ رکھیں، عصر کے بعد یہ عمل کریں، مغرب کے بعد اپنی قریب کی مساجد جہاں پر نوافل وغیرہ کا اہتمام ہو 2 رکعات پہلے نوافل ادا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بلاؤں سے حفاظت فرمائے۔ دوسرے ادا کریں، اللہ تعالیٰ اپنے سوا کس کا محتاج نہ رکھے۔ اور تیسرا اللہ تعالیٰ عمر میں اور رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اس طرح کے 3 نوافل 2 رکعات نوافل 3 انداز میں ادا کیے جائیں گے، اور ہر 2 نوافل کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین یا 21 مرتبہ سورہ اخلاص یا 1 مرتبہ سورہ یاسین، اور اس کے بعد دعائے نصف شعبان المعظم پڑھی جائے۔ عشاء کی نماز کے بعد اپنے اوراد و وظائف سے فارغ ہونے کے بعد صلاۃ التسبیح، اس کا طریقہ ایک مفصل ہے جو کہ آپ کو کسی بھی کتاب میں مل جائے گا، وہاں سے لے لیجئے اسے۔ ہر رکعت میں 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھا جاتا ہے، اور 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ طریقہ ہوگا پڑھنے کا۔ اور اسی طریقے سے رات بھر اللہ کی عبادت گزاریں، 15 شعبان کو روزہ رکھیں، اور خوب ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات دی ہے عبادت میں گزارنے کے لیے، اور یہ تجدید کریں اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کہ جتنی نمازیں قضا ہو رہی ہیں ان نمازوں کو ادا کیا جائے، اور آئندہ عمر بھر کے لیے گناہوں سے بچا جائے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ عبادت اللہ کی اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو یہ تصور ذہن میں رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کسی بھی جگہ پر کسی بھی موقع پہ کہیں بھی موجود ہوں، تصور ذہن میں رکھیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب کسی کے دیکھنے کا تصور ہوتا ہے تو انسان بہت ساری خطاؤں سے بچ جاتا ہے۔ یہی پیغام ہے، اسی پر جو اکتفا کیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مدنی صاحب آپ کا، ہاشمی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور بھی بہت سارے سوالات تھے لیکن کیا کریں وقت بہت کم ہے۔ اور بس جاتے جاتے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سوچیں کتنی خوبصورت اور کتنی بڑی رات ہوگی کہ اس رات اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں گا، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں گا، ہے کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا میں اسے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جب رب خود یہ ندا فرمائے تو وہ کیا خوبصورت رات ہوگی، اور ہم وہ خوش قسمت مسلمان ہیں جنہیں اللہ یہ رات نصیب کرے گا۔ اور اس رات بھی اگر ہم اپنی بخشش نہ کر سکیں تو شاید اس سے بڑی بد نصیبی ایک مسلمان کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہی دعا ہے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور ہمارے لیے دعا کیجیے گا اس رات کو، اور اللہ ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں گناہوں سے ہمیں بخشے اور ایمان نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ گل از رخ